حضرت محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت حبیب اجمی ایک بزرگ تھے۔ ان کے پاس ایک شخص آتا تھا، بڑا مالدار شخص تھا، ایک ہی بیٹی تھی، وہ بھی ٹانگوں سے معذور تھی۔ آپ اکثر اس کو کہتے کہ تو توبہ کر، اللہ سے رجوع کر۔ وہ اکثر آتا اور اسے کہتا کہ ٹھیک ہو جاؤں گا، ایک ہی تو بیٹی ہے، کہاں دولت لے کے جاؤں گا۔ حضرت حبیب اجمی جب بھی اس کو کہتے، وہ یہی کہتا تھا کہ بہت جلد ٹھیک ہو جاؤں گا، توبہ کر لوں گا۔ ایک دن سویرے سویرے توبہ کرنے آ گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ تو وہ شخص کہنے لگا، حضرت جی کل ایک 15 سال کا نوجوان مجھے توبہ کروا گیا۔ حضرت حبیب اجمی کہنے لگے وہ کیسے؟ تو کہنے لگا، حضرت جی کل میں منڈی گیا تھا، کچھ سامان خریدنا تھا، تو بازار سے میں نے 10 کلو مچھلی خرید لی، باقی بھی سامان تھا، خود لے جا نہیں سکتا تھا۔ سڑک پر مزدور بیٹھے تھے، ان میں 14-15 سال کا ایک نوجوان تھا، چہرے پر بڑی روشنی تھی۔ میں نے کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا، حضور مزدوری بھی کرتا ہوں، پڑھائی بھی کرتا ہوں، اور جو اللہ کو منظور ہو اس کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا یہ سامان ہے، فلاں جگہ پہنچانا ہے، کیا لوگے؟ کہنے لگا 3 دینار لوں گا۔ سودا طے ہو گیا، اس نے سامان اٹھا لیا۔ کہیں راستے میں ظہر کا وقت ہو گیا، کہنے لگا چچا اگر اجازت ہو تو نماز پڑھ لوں۔ سامان پھٹے پر رکھ کر وہ نماز پڑھنے چلا گیا۔ اب باقی لوگ دیر سے آئے، وہ بچہ جلدی آ گیا۔ میں نے کہا بیٹے آپ جلدی آ گئے؟ کہنے لگا نفل چھوڑ دیے، کہیں آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ میں کام چور ہوں، میں بعد میں پڑھ لوں گا۔ دوپہر کا وقت تھا، رمضان بھی نہیں تھا۔ میں اس نوجوان کو گھر لے گیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا بڑا نیک ہے، نمازی ہے، اور راستے میں یہ بھی ہوا کہ میں نے اس سے کہا کہ سامان تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دو، بڑی گرمی ہے، پسینہ آ رہا ہے، میں اٹھا لیتا ہوں۔ کہنے لگا نہیں چچا، حلال رزق کماتا ہوں، اگر سامان آپ اٹھائیں گے تو میں 3 دینار پورے نہیں لوں گا، پھر پیسے کم کروں گا۔ میں نے طے کیا ہے تو میں خود ہی اٹھاؤں گا۔ میں نے اپنی بیوی کو بتایا تو وہ بڑی متاثر ہوئی، کہنے لگی کھانا پک گیا ہے، اسے کہو روٹی کھا لے۔ میں باہر نکلا، اس کو 3 دینار دیے اور کہا بیٹے میری ایک بات مانو گے؟ کہنے لگا بتائیے۔ میں نے کہا کھانا پک گیا ہے، روٹی کھا لے۔ کہنے لگا میں معافی چاہتا ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا اب کیا کرو گے؟ کہیں اور جاؤ گے؟ کہا نہیں، میں جس دن 3 دینار کما لیتا ہوں پھر مزید لالچ نہیں کرتا، پھر قرآن شریف پڑھتا ہوں یا نبی کریم پر درود شریف پڑھتا رہتا ہوں۔ آپ اچھا تو افطار میرے ساتھ کر لینا۔ وہ راضی ہو گیا۔ میں اسے مسجد چھوڑ آیا، افطار کے بعد اسے لایا، کھانا کھلایا، عشاء پڑھی۔ اس کا گھر دور تھا، میں نے بیٹھک کا دروازہ کھول دیا، وہ وہیں سو گیا۔ میری 20 سال کی معذور بچی کبھی چل پھر نہیں سکتی تھی، کوئی طبیب، کوئی حکیم میں نے نہیں چھوڑا تھا۔ ایک ہی بیٹی تھی، وہ بھی معذور۔ ہم میاں بیوی اس کے کمرے میں گئے، کہا بیٹی ایک نوجوان ہے، بڑا پرہیزگار ہے، نیک ہے، آج ہمارے گھر آیا ہوا ہے۔ بیٹی کو کھانا کھلا کے ہم واپس آ گئے۔ آدھی رات کا وقت ہوا تو دروازے پر دستک ہوئی۔ بچی اپنے کمرے میں سو رہی تھی، ہم اپنے کمرے میں سو رہے تھے، وہ بیٹھک میں سو رہا تھا۔ میں گھبرا کے اٹھا، اس وقت دروازے پر کون ہے؟ بیٹی کی آواز آئی، ابا دروازہ تو کھولنا۔ میں نے دروازہ کھولا۔ کہتے ہیں بیٹی کو 20 سال ہو گئے تھے، کبھی چل کر نہیں دیکھا تھا، لیکن اب کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے۔ کہتی ہے الحمدللہ میں ٹھیک ہو گئی، اللہ نے میری ٹانگیں ٹھیک کر دیں۔ ہم دونوں رونے لگے، یا اللہ تو کتنا کریم ہے، بیٹی یہ سارا کچھ کیسے ہوا؟ کہنے لگی آپ نے کہا تھا نا نیک نوجوان آیا ہے، میرے دل میں خیال آیا اللہ اگر واقعی نیک ہے اس کے صدقے مجھے شفا دے دے۔ ابھی میری دعا بھی پوری نہیں ہوئی تھی
کہ اللہ نے فضل کر دیا، مجھے شفا دے دی۔ کہتے ہیں ہم دوڑ کے اس کے کمرے میں گئے، دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ پہلے سے کھلا تھا۔ ایک خط چھوڑ گیا تھا، لکھا تھا اگر تم لوگوں کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو میرے پیچھے مت دوڑنا، اس رب کی بارگاہ میں جھکنا جس رب نے میرے اوپر بھی فضل کیا اور تمہارے اوپر بھی فضل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جوانی کی عبادت اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ اللہ عز و جل اس نوجوان سے محبت فرماتا ہے جو اپنی جوانی کو اللہ عز و جل کی فرما برداری میں گزار دیتا ہے۔ دوستو، پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے دوستوں کو بھی انوائٹ کریں۔ اچھی بات کی طرف بلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک جلد سے جلد پہنچتی رہیں۔